آج کل جو آن لائن کاروبار ہو رہے ہیں اس میں بہت سی چیزیں ہیں، لیکن دو چیزیں جو عام طور پر مشہور ہیں ہم اس پر بات کرتے ہیں۔ ایک اس میں کہلاتی ہے اسپاٹ ٹریڈنگ اور ایک فیوچر ٹریڈنگ ہے۔ اسپاٹ ٹریڈنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فوری طور پر خرید و فروخت ہو جائے، اس کی قیمت طے ہو جائے، خریدار قیمت کی ادائیگی بھی کر دے اور اثاثہ یعنی اس چیز کا وہ مالک بھی بن جائے، اس کو حاصل بھی کر لے۔ لین دین بھی فوری ہوتا ہے، قیمت بھی حقیقی ہوتی ہے اور حقیقی وقت میں ہوتی ہے، اور اثاثہ خریدار کی ملکیت میں بھی آ جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں اسپاٹ ٹریڈنگ۔ اور دوسری چیز ہے فیوچر ٹریڈنگ، اس کو آپ فیوچر سیل بھی کہتے ہیں۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ڈیل تو کر رہے ہوتے ہیں، ساری چیزیں آپ کے سامنے ہوتی ہیں، ڈیلنگ ہو رہی ہوتی ہے، لیکن سودا فی الفور نہیں ہوتا۔ وہ آنے والی تاریخ میں کسی تاریخ کو اس میں مقرر کر دیا جاتا ہے کہ بھائی آج ہم نے قیمت مقرر کر لی، آج ہماری ساری ڈیل ہو گئی، لیکن یہ سودا کمپلیٹ ہوگا آنے والی کسی تاریخ پر۔ اس کو کہتے ہیں فیوچر ٹریڈنگ۔ یہ تو بالکل حرام اور ناجائز ہے۔ میں یہاں آپ کو صرف 4 چیزیں بتاؤں گا کہ آن لائن ہم جو کرنسی کی خرید و فروخت کرتے ہیں، ڈالر خریدتے ہیں، سونا خریدتے ہیں، اس کے لیے شریعت نے کن کن چیزوں کو ضروری قرار دیا۔ تو آن لائن کرنسی کی خرید و فروخت کے لیے 3 شرائط کا ہونا ضروری ہے۔ 3 شرائط کا، انتہائی مختصر انداز میں اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ یاد رہنا آسان ہو۔ کتنی شرائطیں بھائی؟ 3 شرائطیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ کرنسی کا لین دین حقیقت پر مبنی ہو۔ فقط اسکرین پر عدد کا آ جانا اور آپ کے لیپ ٹاپ یا موبائل کی اسکرین پر ایک عدد آ جائے اور آپ جو ہے بس صرف یہ کہیں کہ اکاؤنٹ میں ایک عدد ہندسہ تھا کہ 2 کا 4 اور 4 کا 8 ہو گیا اور یہ ایک عدد ظاہر ہو جائے، حقیقت اور خارج میں کرنسی نہ ہو، یہ بالکل ناجائز ہے۔ یعنی شریعت کہتی ہے کہ خرید و فروخت لین دین حقیقت پر مبنی ہو اور اس کا خارج میں وجود بھی ہو، پہلی شرط۔ دوسری شرط یہ ہے کہ فروخت کرنے والا، بیچنے والا جو چیز آپ کو بیچ رہا ہے حقیقت میں وہ اس چیز کا مالک بھی ہو، اس چیز کا مالک بھی ہو۔ اور تیسری شرط کرنسی، ہاں مالک ہونے کے ساتھ ساتھ، دوسری شرط میں مالک ہونے کے ساتھ ساتھ کرنسی پر اس کا قبضہ بھی ہو، وہ کرنسی اس کی ملکیت میں بھی ہو۔ تیسری شرط کرنسیاں مختلف ممالک کی ہوں۔ مثال کے طور پر آپ روپیہ دے کر ڈالر خرید رہے ہیں، آپ روپیہ دے کر درہم خرید رہے ہیں، آپ روپیہ دے کر یورو خرید رہے ہیں، کرنسیاں مختلف ممالک کی ہوں، تو پھر آپ یہ آن لائن کرنسی کی بے اور اس کا سودا آپ کر سکتے ہیں۔ مجلس عقد میں یعنی جو سودا جہاں ہو رہا ہے، آپ جہاں پر لین دین کر رہے ہیں، اس میں کسی ایک کرنسی پر قبضہ بھی ضروری ہے۔ یہ آپ اس کو چوتھی شرط سمجھ لیں کہ کسی ایک کرنسی پر مجلس عقد میں قبضہ بھی ضروری ہے۔ مجلس عقد یعنی لین دین جہاں ہو رہا ہے، جہاں آپ کی ڈیل ہو رہی ہے، اس میں کسی ایک کرنسی پر حقیقتاً یا حکماً قبضہ بھی ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہو کہ دونوں کرنسیاں ادھار میں ہوں۔ تو یہ آن لائن جو کرنسیوں کا اور سونا چاندی کا یا کرنسی ایکسچینج کے جو معاملات ہیں، اس میں شریعت کی یہ 3 سے 4 شرائط ہیں۔ ان کی رعایت کرتے ہوئے آپ بالکل ڈالر بھی خرید سکتے ہیں، آپ آن لائن سونا بھی خرید سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم جو فوریکس ٹریڈنگ کے نام سے ہم آن لائن تجارت کر رہے ہیں، وہ سراسر حرام اور ناجائز ہے، کیونکہ کرنسی کی بے یہ بے و صرف ہے، اور بے و صرف میں بدلین پر مجلس عقد میں قبضہ ضروری ہے، یا بدلین پر نہ ہو تو کسی ایک پر قبضہ ضروری ہے، اور ادھار تو بالکل حرام اور ناجائز ہے، ادھار بالکل حرام اور ناجائز ہے۔ تو اس لیے یہ آن لائن معاملات اور آن لائن تجارت کے لیے ان باتوں کا آپ کے ذہن میں ہونا ضروری ہے۔